ذرا ہمیں آج سائفر کا جس طریقے سے فیصلہ آیا، کیا آبزرویشن سی، کیا ماحول تھا، اس پہ ذرا ہمیں روشنی ڈالیں۔ ایک تو عامر صاحب، اس جو سائفر کا فیصلہ آیا ہے یہ حکومت کے لیے میرا خیال ہے ایک سٹیپ آگے کا سیٹ بیک ہے، ایک روٹین کا سیٹ بیک نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو سب کہہ رہے تھے اور عمران خان کے وکیل بھی کہہ رہے تھے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، پھر پراسیکیوشن نے بھی کہنا شروع کیا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، تو اس کے باوجود جو سلمان صفدر تھے انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے اسی کو دیکھ کر عدالت فیصلہ کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ون سائیڈڈ بھی ٹرائل ہوا ہے اسی کو دیکھ کر فیصلہ کر دیں، اس کے باوجود میرٹ پر یہ کیس نہیں بن سکا، تو اس لیے یہ ایک درجہ آگے کا جو ہے وہ سیٹ بیک ہے۔ آج کی جو سماعت تھی اس سماعت میں دو تین چیزیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوئی جس کے حوالے سے آبزرویشنز دیں عدالت نے۔ ایک تو جو پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کوشش کی کہ اس کیس کو ریمانڈ کر دیا جائے، انہوں نے آخر میں بہت زیادہ کوشش کی ریمانڈ کر دیا جائے، اور یہ ان کی کنٹراڈکشن تھی پراسیکیوشن کی اپنی ہی سٹیٹمنٹ میں کہ جو پراسیکیوٹر حامد علی شاہ صاحب تھے، جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ، وہ کہہ چکے تھے کہ ہم اس کا دفاع کریں گے وہ جو ٹرائل ہوا ہے، لیکن اب جو پراسیکیوٹر دوسرے تھے ذوالفقار عباس نقوی صاحب، انہوں نے کہا جی اس کو جو ہے وہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ریمانڈ کر دیں، تو یہ کنٹراڈکشن مراد یہ تھا کہ یہ ٹرائل کورٹ میں دوبارہ بھیج دیں کہ جس طرح عدت کا ایک کیس جی بھی وہ بھی ایک مثال پہلے مجھے نہیں پتا کہ کبھی تھی کہ پورا ٹرائل چلانے کے بعد ایک محفوظ شدہ فیصلے کو انہوں نے دوبارہ ایک نیا کیس شروع کر دیا، اس پہ علیحدہ بات کریں گے، تو اس پہ بھی وہ یہی چاہ رہے تھے کہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دیں، ایک لمبی ٹرک کی بتی لگا دیں۔ جی بالکل، کہ وہ دوبارہ بھیج دیں، اور اس میں پھر ایک تو سلمان صفدر جو ہے انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن چیف جسٹس جو ہے انہوں نے بھی اس پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ 3 ماہ ہو گئے ہم آپ کو سن رہے ہیں، ہر چیز ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا، اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیج پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو واپس بھیج دیں، تو پھر وہ تھوڑے سے جو ہے اس میں ڈیفینسو ہوئے۔ پھر جو پراسیکیوٹر تھے ان سے ایک اور جو ہے وہ سوال کیا گیا جو ریٹینشن کے حوالے سے، کہ ریٹین کرنے کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں 342 کی سٹیٹمنٹ میں کہ وہ سائفر ان کے پاس کاپی موجود تھی، پھر اس پہ وہ بات کرتے ہیں، اور ساری قانون یہ ہے کہ 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے آپ کو ایز اے ہول اس کو لینا پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پراسیکیوشن کہے کہ جو سوال ان کے حق میں جو ہے وہ فیور میں آ رہا ہے اس کا جواب تو وہ لے لیتے ہیں لیکن باقی کو چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عدالت نے بھی ان کو کہا کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس 342 کی سٹیٹمنٹ میں اس نے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جنرل باجوہ اور ان کے حوالے سے بھی بہت سخت باتیں کی ہوئی ہیں، اگر وہ لینا چاہیں تو پھر تو وہ پوری آپ کو ہول لیں، بٹس اینڈ پیسز میں نہیں لے سکتے، سلیکٹ کریں گے یہ پیراگراف لینا ہے یہ پیراگراف نہیں لینا۔ بالکل، تو اس پہ جو پراسیکیوٹر تھے وہ پھر تھوڑا ڈیفینسو ہوئے۔ پھر عدالت نے ان کو کہا کہ ملزم جو مرضی ہے کہ سیٹل لا ہے کہ پراسیکیوشن نے جو برڈن آف پروف آپ پہ ہے، آپ نے ہر چیز ثابت کرنی ہے کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا۔ پھر عدالت نے کہا کہ آپ نے ایک بندے کو جیل میں رکھا ہے اور 14 سال کی سزا یا سزائے موت دینی ہے، تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اور وہ بات سائفر بھی کر رہے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کم سے کم آپ اتنا تو کر لیتے کہ ٹرائل جج کو وہ کاپی کلاسیفائیڈ، انہوں نے جب کہا کہ وہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ، انہوں نے کہا کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ عدالت کو پیش کرنے اور جج کو دکھانے کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے، اس میں ان کیمرہ پروسیڈنگز کر دی جاتی ہیں، غیر متعلقہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور وہ جج کے سامنے آپ وہ انویلپ رکھتے ہیں، وہ کھولتے ہیں، جج نے اگر صرف خود دیکھنا ہو تو وہ جج دیکھتا، اس کو ایگزامن کرتا، اس کو بند کر کے آپ کے حوالے کر دیتا، تو وہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سزا دے دی، 14 سال کی بھی دے دی، 2 سال کی سزا بھی دے دی، لیکن جس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر کہ کون سی چیز مس یوز ہوئی ہے وہ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ پھر ایک اور جو بات انہوں نے کی کہ جو اینیمی کنٹری ہے اس نے پاکستان کی سٹیٹ کو نقصان پہنچایا، انہوں نے کہا کوئی ایک سنگل پیس جو ہے وہ آپ دکھا دیں کہ جہاں پہ آپ نے یہ ثابت کیا ہو، آپ کے کسی گواہ نے یہ بات کی ہو کہ پاکستان کی سٹیٹ کو اس سارے معاملے سے نقصان ہوا ہے، تو اس پہ بھی کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے۔ اعظم خان کی سٹیٹمنٹ پہ ڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ اعظم خان کی سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ تو اعظم خان آپ کا گواہ ہے لیکن اس کی سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، کہ اعظم خان خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ
یہ کاپی جو ہے وہ مس پلیس ہوئی ہے اور مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ملٹری سیکٹری سے اور جو آفس کا سٹاف ہے ان کو کہیں کہ اس کو تلاش کریں. اور پھر اعظم خان کہتے ہیں یہی بات میں نے فارن آفس کو بھی بتا دی, 28 یا 29 مارچ کی بات ہے کہ یہ میں نے بتا دی کہ وہ کاپی جو ہے مس پلیس ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا اور اس کے پیچھے بدنیتی تھی, یہ چیزیں تو پھر اس بیان جب اعظم خان آپ کا کی وٹنس ہے اس کے بیان کی موجودگی میں تو آپ کا اپنا کیس جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور یہ چیز تو ان کو فیور کرتی ہے. تو یہ ایشو بھی آیا کہ فارن آفس نے اس کے متعلق کیا کوئی کمپلینٹ کی گئی یا اس کو ریکارڈ پہ اس کی انکوائری اتنا عرصہ گزر گیا تھا تو انکوائری کیوں نہیں ہوئی یا ریکارڈ پہ کچھ نہیں تھا, یہ معاملہ بھی آیا. جی بالکل, اس میں انہوں نے کہا کہ کمپلیننٹ اس میں سیکٹری داخلہ بنے. انہوں نے کہا سیکٹری داخلہ تک اس کے تعلق ہی نہیں تھا نا, یہ تو ڈائریکٹلی فارن آفس کا کام تھا, موفا نے دیکھنا تھا, موفا اس میں کمپلیننٹ بننا تھا, وہ جو کمپلیننٹ ہی نہیں بنا. پھر پچھلی 1-2 سماعتوں کی میں بات کر دوں کہ ایک بات کی تھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, انہوں نے کہا تھا کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے مس یوز کی یا پبلک کر دی, دوسری طرف ایک جو ڈیمارش کروایا ہے جو پاکستانی جو وہاں پہ امبیسڈر تھے جن کی ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے ڈیمارش جو ہے ریکمینڈ کیا. انہوں نے کہا جب وہ خود ریکمینڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ لے سکتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ایسی چیز تھی, کوئی لو لیٹر تو نہیں تھا, اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب ہے کچھ لینگویج یا کوئی چیز ایسی تھی جس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ڈیمارش جو ہے وہ ریکمینڈ کیا. تو اس کے انہوں نے کہا کہ کانسیکوینس جب تک کہ آپ نے ٹرائل جج کو کسی سٹیج پر وہ نہیں دکھایا سائفر تو اس کا اثر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آپ ہوا میں بات نہیں کر سکتے کہ ایک انہوں نے پھر مثال بھی دی کہ کوئی مرڈر ہوا ہے یا کوئی اس قسم کا کوئی ایونٹ ہوا ہے, اس میں جو مین اس میں جو ثبوت ہے وہ ہے ہی نہیں, چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو اس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ ازمپشنز کی بنیاد پر, انہوں نے کہا عدالتیں ازمپشنز کی بنیاد پر نہیں چلتی کہ آپ ازیوم کر لیں اور اس میں جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. تو آج بہت زیادہ ڈیفینسو نظر آئے جو پروسیکیوٹر تھے, ان کے پاس بہت سارے سوالات کے جوابات جو ہے وہ موجود نہیں تھے. میرے خیال یہ تو بڑا آپ نے انڈر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ جوابات نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں انگریزی میں کیونکہ سخت ہو جاتا ہے, مگر انگریزی میں کہہ دو تو لوگ برا نہیں مناتے کہ لٹرلی ایگ آن دا فیس, کہ آپ دیکھیں اتنا امپورٹنٹ ایک کیس تھا جس کے اندر سزائے موت کی امکان ہے, سارے پاکستان کی سیاست اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ایک سابق وزیر اعظم, ایک سابق وزیر خارجہ کا کیس تھا, اور پھر اس پروسیکیوشن جو تھی وہ بالکل آئیں بائیں شائیں بالکل کر رہی ہیں, پہلے اس طریقے سے لٹکا رہی ہیں, پھر اب وہ بالکل آخر میں آ کے بالکل جواب ایک بچگانہ تھا. تو یہ کیا کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ یہ کیونکہ سیاسی عزائم تھے, تو کیا اس کے پیچھے اب یہ جو آج فیاسکو ہوا ہے فرام دی پروسیکیوشن سائڈ, اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ کیپیسٹی کا ایشو تو میرا خیال ہے نہیں کہہ سکتے. 3 اسپیشل پروسیکیوٹر تھے ٹرائل کورٹ میں, یہاں پہ بھی 2 پروسیکیوٹر تھے, اسپیشل پروسیکیوٹرز مطلب کیے گئے تھے. اور اس میں خاص طور پر ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو موفا کے کچھ گواہ تھے جو بیرون ملک سے آتے رہے ہیں, یہ خود پروسیکیوشن نے بتایا کہ وہ بیرون ملک سے صرف سٹیٹمنٹ کے لیے آتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بھی اخراجات ہوئے ہیں کہ یہ پبلک ایکسچیکر کا خرچہ کتنا ہوا ہے یہ بھی پتہ لگانا بہت ضروری ہے, کیونکہ پوری سٹیٹ جو ہے وہ سٹیٹ مشنری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایکٹیو تھی ان کے ساتھ, ایف آئی اے کے ساتھ, یا ایف آئی اے جب جس کو پروسیکیوٹ ڈے 1 سے جو ہے وہ کر رہی تھی. تو اس میں وہ بھی چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے پتہ لگانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ خرچے کتنے ہوئے, کس نے کیا کیا ہے. اتنا بڑا اور پاکستان کی ہسٹری کا پہلا کیس تھا جو ایک جو پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس بنا ہے, اور سائفر جو ہے وہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ یہ گھوم رہا تھا. تو اس کیس کو جس طرح بنایا گیا, جس طرح چلایا گیا, جس طرح اس کے ریزلٹس آئے, میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ سبکی کا بھی مقام ہے.